ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی۔ وہ آدمی اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ پہلے دن ہی سے اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت صرف رعب کے ساتھ کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابرہ تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنے کاموں میں مصروف رہنا اس کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر بہت مارتا پیٹتا بھی تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اب وہ اپنی وفادار اور فرمانبردار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب پر سب کا اتفاق رائے ہوا۔ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا کہ اس کو کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیرت زدہ بھی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ خاوند نے کہا اس مٹھائی کو کھاؤ۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا کھا لوں؟ اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ یہی کہا کہ ہاں کھا لو۔ اس بے مثال اور فرمانبردار بیوی نے زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر، وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کی موت کی خوشی کا جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش بھی تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند اپنے گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی ہمت تک نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور اس کی طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس کی یہ فرمانبرداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولیں، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کے اندر سے سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی غلطیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لایا۔ دن بدلے، بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خاوند جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانی والا سلوک کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو لوگ بھی آتے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا۔ اب وہی لوگ اس سے آ کر پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا کہ وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے، اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے عورت میں اتنی برداشت دی ہے کہ وہ پتھر سے پتھر دل انسان کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہماری بہن ہمت چھوڑ دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کا خاوند کسی بھی صورت میں ان کی طرف نہیں آ سکتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنے خاوند کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے، وقت لگے گا، لیکن یہی مرد جو نفرت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا، جب اس کو آپ کی قدر ہوگی تو ساری عمر وہ آپ کا ساتھ ضرور نبھائے گا۔
آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب کریں